الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اصبحوا بالصبح فإنہ اعظم لأجورکم، اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ موقف رکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کو خوب روشنی میں، خوب اجالے میں ادا کرنا چاہیے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا، یہی معمول تھا۔ بھائی نے جو حدیث پیش کی ہے اصبحوا بالصبح فإنہ اعظم لأجورکم، کہ فجر کی نماز روشنی میں ادا کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے اجر میں اضافے کا باعث بنے گی، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر احادیث کی طرف رجوع کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا۔ تو پہلے نمبر پہ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کروں گا، جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھاتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 60 سے لے کر 100 آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو نمازی اپنے ساتھ والے شخص کو پہچان سکتا تھا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آپ خوب اندھیرے میں نماز کا آغاز کرتے، اور چونکہ تلاوت لمبی کیا کرتے تھے 60 سے لے کر 100 آیتیں، یعنی تقریباً آدھا سپارہ، تو اس لیے جب سلام پھرتا تو تب نمازی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا۔ اور یہاں پہ یہ بات نوٹ کی جائے، تب بھی نمازی اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا تھا، اس میں یہ نہیں آیا کہ سب کو پہچان لیتا تھا، یعنی کہ ابھی بھی اندھیرا ہوتا تھا، البتہ اتنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی کہ انسان اپنے پڑوسی نمازی کو پہچان لیتا تھا۔ تیسرے نمبر پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فجر کی نماز میں حصہ لیا کرتی تھیں اور آپ کی امامت میں نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے چادریں لی ہوتی تھیں، جب سلام پھرتا اور وہ مسجد سے اپنے گھروں کو واپس جاتی تو تب بھی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ لا يعرفهن احد من الغلس، انہیں اندھیرے کی وجہ سے پہچاننا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ پچھلی حدیث میں کیا آیا تھا کہ نمازی اپنے پڑوسی نمازی کو پہچان لیتا تھا، اور اس حدیث سے پتا چلا کہ یہ عورتیں جو نماز پڑھ کر واپس جا رہی ہوتی تھیں، اتنا اندھیرا اس وقت موجود ہوتا تھا کہ انہیں پہچاننا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عورتیں مردوں سے دور ہوتی تھیں۔ لیکن اس سے یہ پتا چل گیا کہ اس وقت اندھیرا ہوتا تھا، واضح طور پہ اندھیرا ہوتا تھا۔ چوتھے نمبر پہ امام ابو داؤد کی روایت کردہ حدیث، صحابی کا نام ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ صلی الصبح مرتن بغلس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اندھیرے میں نماز پڑھائی، ثم صلی مرتن اخری فاسفر بها، اور پھر ایک بار خوب روشنی میں نماز پڑھائی، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغلیس حتى مات، پھر آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھاتے رہے۔ کب تک یہ معمول رہا؟ حتی مات، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ ولم یعود الی ان یسفر، دوبارہ کبھی آپ نے اجالے میں
اور بہت زیادہ روشنی میں فجر کی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ مسلسل اندھیرے میں نمازیں پڑھاتے رہے، اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اصبحوا بالصبح، کہ صبح کی نماز میں روشنی کر لیا کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ جب ہم ان احادیث کو ذہن میں رکھتے ہیں جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھاتے تھے اور خوب اندھیرا ہوتا تھا، اور ساتھ یہ حدیث ذہن میں رکھیں جس کے بارے میں بھائی نے سوال کیا ہے اصبحوا بالصبح، تو پتہ چلے گا کہ اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ فجر کی نماز کا آغاز خوب اندھیرے میں کیا جائے لیکن فجر طلوع ہونے کے بعد، اور تلاوت اتنی لمبی کی جائے کہ روشنی پیدا ہو جائے، روشنی شروع ہو جائے۔ اور اس حدیث کا یہ مطلب امام طحاوی اور امام ابن قیم نے بیان کیا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد اچھی طرح یقین ہو جانے کے بعد ہی فجر کی نماز کا آغاز کریں، یعنی کہ فجر طلوع ہونے کے بعد اگر معاملہ شک میں ہے کہ فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو پھر نماز فجر کا آغاز نہ کریں۔ فجر ہونے کے بعد جب اتنی روشنی ہو جائے جس سے یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، تب آپ فجر کی نماز کا آغاز کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی ہے کہ آپ اندھیرے میں نماز پڑھتے رہے، اندھیرے میں آپ نمازیں پڑھاتے رہے، اور یہی معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے اس روایت سے جسے امام ابن المنذر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب الاوسط میں۔ اس میں مغیث بن سمی یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھائی تو میں نے ان پہ اعتراض کیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صفائی پیش کی کہ هذه صلاتنا مع رسول اللہ وسلم وابی بکر وعمر فلما قتل عمر اسفر بها عثمان، کہ ہم اندھیرے میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اسی وقت میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں جس وقت میں عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فلما قتل عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب عمر شہید ہوئے اسفر بها عثمان، تو پھر جناب عثمان نے روشنی میں فجر کی نماز پڑھانا شروع کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر کے زمانے میں معمول یہ تھا کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کی جائے، اور یہی معمول دیگر صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ چنانچہ چند مزید روایات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عمر بن مامون الاودی کہتے ہیں کہ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کیا کرتا تھا، اور جب سلام پھرتا تو میرا بیٹا اگر 3 ہاتھ کے فاصلے پہ ہوتا تو میں اس کو پہچان نہ پاتا، ہاں اگر وہ کلام کرتا، گفتگو کرتا، پھر میں اس کو پہچان سکتا تھا۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کتنے اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور امام ابن ابی شیبہ ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں روایت لے کر آئے ہیں کہ صلی الفجر بسواد، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اندھیرے میں۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز ان کے ساتھ ادا کیا کرتا تھا، یعنی کہ مسلسل عمل ہے۔ پھر میں اجیاد کے علاقے میں جاتا، اپنی حاجت کو پورا کرتا، اور ابھی تک اندھیرا موجود ہوتا۔ اس روایت کو بھی امام عبدالرزاق نے بیان کیا ہے، اور امام عبدالرزاق
جناب عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے ایک بار فجر کی نماز خوب روشنی میں پڑھائی تو عبداللہ بن عمر نے ان پہ اعتراض کیا اور ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تم فجر کی نماز کو اتنا لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو جناب عبداللہ بن زبیر نے آگے سے عذر پیش کیا کہ ہم آج کل خوف کی حالت میں ہیں، لڑائی کی حالت میں ہیں، اس لیے نماز کو اتنا لیٹ کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام خوب روشنی میں نماز پڑھنے کو کس قدر ناپسند کیا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن زبیر پہ اعتراض کیا اور ان پہ انکار کیا اور ان کو عذر پیش کرنا پڑا کہ خوف کی حالت ہے، لڑائی کی حالت میں ہے، اس لیے ہم نے ایسا کیا ہے، یعنی کہ ہمارا یہ معمول نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کو خوب اندھیرے میں ادا کیا جائے۔ البتہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کا ٹائم سورج طلوع ہونے تک ہے، سورج نکلنے سے پہلے تک ہے، اور اس بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، کہ آپ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ نماز فجر کا وقت فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔